تمہارا کوئی ضمیر نہیں ہے, تمہارے میں کوئی غیرت نہیں ہے, تمہارا کوئی ایمان نہیں ہے, تمہارا کوئی حلف نہیں ہے. تمہارے لیے اقتدار اور یہ ایم این اے, ایم پی اے, سینٹ کی سیٹ صرف اسی کی وقت ہے. تمہیں لعنت بھیجنی چاہیے ایسی سیٹ پہ, ٹھوکر مار دینی چاہیے تمہیں ایسی سیٹ پہ, تھوکنا چاہیے تمہیں ایسی سیٹ پہ جہاں تم سے اتنی خوفناک, بھیانک, جابرانہ, فسطائی قانون سازی پر انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں. جو تمہیں بھیجا جاتا ہے تم اس پہ پاس کر دیتے ہو, اس پہ سائن کر دیتے ہو, اس کے حق میں ووٹ کر دیتے ہو. ایک ایم این اے کی سیٹ کی خاطر, ایک ایم پی اے کی سیٹ کی خاطر, ایک سینٹ کی سیٹ, لعنت بھیجنی چاہیے تمہیں ایسی سیٹ کے اوپر. تم میں ابھی جو یوم عاشور گزرا ہے, ابھی پوری دنیا میں جو غم منایا گیا ہے, اور یزید کے خلاف جو لعن طعن ہوئی ہے, وہ کیا تھا؟ یزید کی فوج نے کیا کیا؟ جو اوپر سے آرڈر آیا کہ حسین کی گردن چاہیے مجھے, ان سب نے انگوٹھے لگائے نا. بار بار امام نے ان کو بتایا یوم عاشور, بار بار بتایا کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں, مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, تمہارے نبی کا جس پر تم ایمان رکھتے ہو میں اس کا نواسا ہوں. مجھے پہچانو, میں اس نبی کے شانوں پر سوار ہوا کرتا تھا. تم مجھے مارنے آئے ہو, تم مجھ سے بیعت مانگنے آئے ہو. بیعت تو تمہیں میری کرنی چاہیے, تم مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو. لیکن وہ مال و زر, عہدے, منصب, اس زمانے کا ایم این اے کیا ہوتا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا تھا, گورنر لگا کے بھیجا یزید نے کوفہ کا, تاکہ کوفہ کو کرش کیا جا سکے. وہ زمانے کا پرائم منسٹر کہہ لیں, پریزیڈنٹ کہہ لیں, چیف منسٹر کہہ لیں, اس زمانے کی مریم نواز, یہی عہدے تھے نا. یہ آج ایم این اے, ایم پی اے کے عہدے آ گئے, چیف منسٹر, یہ نام آج مختلف ہو گئے. اس زمانے میں یہی حکمران ہوا کرتے تھے. اسی طرح کے کوئی گورنر تھا, کوئی اس زمانے کا کوئی آرمی چیف تھا, کوئی اس زمانے کا کمانڈر ان چیف تھا, کوئی اس زمانے کا ڈی سی تھا, کوئی ڈی پی او تھا, کوئی اس زمانے کا صحافی تھا. وہ سب مل گئے, سب مل گئے. حضرت سعد بن ابی وقاص, صحابی رسول کا بیٹا تھا عمر ابن سعد, جو یزیدی فوج کا کمانڈر ان چیف تھا میدان کربلا میں. حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا, سوچ سکتا ہے کوئی؟ سوچ سکتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہی, جس کا والد صحابی رسول تھا, اس کا بیٹا رسول کے نواسے کی گردن اڑا دے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو عبید اللہ ابن زیاد نے لالچ دیا تھا کہ اگر تم حسین سے بیعت لے کے آؤ یا گردن لے کر آؤ, سر لے کر آؤ حسین کا, تو میں تمہیں رے کا گورنر بنا دوں گا. رے آج جس کو تہران کہتے ہیں, اس زمانے میں رے تھا. یہی آج ہو رہا ہے. یہ جو چیف منسٹر بنا کے بٹھا دیا مریم نواز, اسے سارے کام کروائے جا رہے ہیں. تو وہ چیف منسٹر بنے رہنے کے لیے سارے کام کیے جا رہی ہے نا. جو ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر جو اس قسم کی شرمناک قانون سازی پر انگوٹھے لگا رہے ہیں, وہ اسی لیے لگا رہے ہیں کہ ان کو ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر لا کے بنا کے بٹھا دیا. ورنہ آج اگر وہ غیرت کا مظاہرہ کرے, ضمیر کا مظاہرہ کرے, وہ کہ میں ریزائن کرتا ہوں, میں نہیں ایسی نشست کے اوپر بیٹھ سکتا جس نشست کے ذریعے سے میرے ہاتھوں سے آپ خون کروا رہے ہیں. انسانیت کا خون, اقدار کا خون, جمہوریت کا خون, آئین کا خون, قانون کا خون, معاشرتی اقدار کا خون, رسم و رواج کا خون. میں ایسے خون کے اندر اپنے ہاتھ نہیں رنگ سکتا.